بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو چوری کے مسائل کے بارے میں ہے۔ تو تیسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے، اگرچہ اس کا کچھ حصہ پڑھ چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم چوتھا مسئلہ بھی پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ درس سنیں گے۔ ہماری گفتگو حرز میں چل رہی تھی کہ حرز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حرز ایک ایسا موضوع ہے جس کو شریعت نے معین نہیں کیا ہے، وہ عرف معین کرے گا۔ تو آج فرماتے جانوروں کا حرز کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جانوروں کا حرز عام طور پر ان کو باڑا کہا جاتا ہے، یعنی مثلا کہیں پر دیوار بنا کے اس کو ایک دروازہ لگا دیتے، اندر جانور ہوتے ہیں۔ اور دیہاتوں میں اگر دیوار نہیں بناتے تو خاردار درخت، کانٹے والے درختوں کی شاخیں اور جو ہے کیا ہے وہ کاٹ کر چاروں طرف رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مختلف طریقے سے کوئی رکاوٹ کر دیتے ہیں کہ جانور باہر نہ جا سکے، باہر والی چیز اندر نہ جا سکے۔ اور پھر کہیں پر نظرداری کرنا حرز ہے، جیسے بازار میں کوئی فروٹ بیچ رہا ہے یا بازار میں کوئی کپڑا بچھا کے اس پر کھلونے وغیرہ بیچ رہا ہے، تو اس میں اس کی نظرداری اس کا حرز ہے۔ تو بہرحال یہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جیب اور کم کی بات کرتے ہیں۔ جیب کیا ہے اور کم کیا ہے؟ جیب یہی جیب جس کو ہم جیب کہتے ہیں، عربی میں جیم پر فتح ہے، جیب۔ یہ جو قمیض کے اوپر آگے والے حصے پہ ہے یا پینٹوں کو وہ جیب ہوتے ہیں، لیکن یہ جیب کی دو قسمیں، ایک ظاہری کپڑوں پر ہے، ایک اندرونی کپڑے پہ۔ مثلا یہ جو سینے پہ آپ کے باہر والا جیب ہے، پھر اسی کے اندر والی طرف بھی جیب ہوتا ہے۔ قمیض کے سینے والے بٹن کھول کے آدمی وہ اندر کوئی چیز رکھتا ہے، تو یہ اندر والا جیب حرز ہے پیسے وغیرہ کے لیے۔ ایک کم، پھر وہ کم کیا ہے جناب؟ آستین کے اندر ایک اور آستین ہے جس میں جیبیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی شکل جیب جیسی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی جو ہے کیا ہے وہ حرز ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کم کی دو طریقے ہیں، یا اندر والی طرف وہ تھیلی ہوتی ہے، بندھی باہر کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی باہر والی طرف سے تھیلی لگاتے ہیں، اس کو اندر کی طرف سے باندھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف طریقے سے اگر یہ کم چھپا ہوا ہے تو یہ جناب جو ہے کہ وہ حرز ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص کوئی چیز اٹھائے گا تو پھر وہ چور حساب ہوگا۔ چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں پھلدار درخت تھے، اگر پھل آپ نے توڑ کر کھایا ہے تو اس میں آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اگرچہ اس باغ کو دیوار بھی ہو، مختلف خاردار تاریں بھی ہوں، کیونکہ بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ پھل اور فروٹ کی چوری کرنے سے جو کہ درخت پہ ہے اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس کے بعد پھر ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ درخت کسی چار دیواری کے اندر تھا اور کسی شخص نے پھر اندر پھلانگ کے وہ فروٹ توڑا ہے، تو اگر فروٹ کی قیمت ربع دینار جتنی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو اب یہ تو مختصر سا خلاصہ تھا، ابھی امید ہے کہ ہمارے برادران و کہتے ہیں استبل، عام طور پر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ خوب حرز الدواب، کہتے ہیں یہ گھوڑوں کا اور جانوروں کا حرز ہے، مال غل کے جب اس کو بند کیا گیا ہو۔ وہ حرز الماشیت، اور جو ریوڑ کا حرز فی المرآ، جب وہ چراگاہ میں ہو، عین رائی، وہ چرواہے کی آنکھ ہے۔ رائی تو ویسے نظرداری کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں چرواہا۔ علامہ تکرر، کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہاں پر جناب جو ہے کیا ہے مصنف کے عبارات میں۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وہ مثلہ، اور اسی جو ہے کہ ریوڑ کی طرح متاع البائع، بیچنے والے کا سامان، فی الاسواق، جو بازاروں میں بیچتے ہیں، وہ ترکات یا طرقات، جو راستوں میں بیچتے ہیں، طریق کی جمع ہے۔ وہ طرز بالدفن،
اور کہتے ہیں مصنف صاحب نے اوپر کہا تھا کہ کوئی سامان دفن کیا جائے، اس سے اعتراض کیا ہے کہ عمران میں دفن، اما لو وقع خارجہ، اگر کوئی شخص یہ جا کے چیز دفن کرتا ہے عمران کے باہر، فإنه لا يعد حرز، کھیتی میں جا کے کوئی چیز دفن کر گیا تو اس کو حرز نہیں کہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دَاخِلِ بَيْتٍ مُغْلَقٍ، اگرچہ آپ کا کوئی بیابان میں گھر ہے اور گھر کے اندر گڑھا کھود کے آپ نے کوئی چیز رکھی، پھر بھی یہ حرز نہیں ہے، لِعَدَمِ الْخَطَرَ لِسَارِقِهِ، اس لیے کہ چور کو اس گھر کے جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وَعَدَمِ قَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ، اور عرف بھی فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ جو جنگل میں آپ کا گھر تھا اس میں سونے کو آپ نے چھپایا، یہ کوئی حرز ہے۔ وَالْجَيْبُ وَالْقُمُّ، کہتے ہیں جیب میں جیم کو فتح کے ساتھ پڑھیں اور کم میں کاف کو ضمہ دے کے پڑھیں اور شد بھی میم پر پڑھیں۔ الباطنان، جو چھپے ہوئے ہوں، یہ حرزن، یہ بھی حرز ہیں۔ للظاہران، کم یعنی ایک تھیلی، کوئی کپڑے وغیرہ کی بناتے تھے پرانے زمانے میں، لیکن اگر جیب بھی ظاہر ہو کم بھی ظاہر ہو تو پھر وہ حرز نہیں ہے۔ والمراد بالجیب ظاہر، کہتے ہیں ظاہری جیب سے مراد کیا ہے؟ ما کان فی ظاہر الثوب الاعلی، جو کپڑے کے اوپر والے حصے پر، ظاہری حصے پر لگائی گئی ہو۔ والباطن، اور باطنی جیب کسے کہتے ہیں؟ ما کان فی باطن الثوب، جو کپڑے کے اندرونی حصے میں ہو، اور فی ثوب داخل، یا نہیں آپ نے ایک بنیان پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر قمیص، بنیان کا جیب اگرچہ ظاہری حصے پر بھی ہو لیکن چونکہ اس کے اوپر قمیص آگے تو یہ بھی جیب باطنی ہے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب ہے کہ اندر والے کپڑے کے ظاہر پر جیب ہو یا اس کے اندرونی حصے ہو۔ عمل کم الظاہر، لیکن وہ تھیلی جو ظاہر ہے، فقیل، تو کہا گیا ہے، المراد بہی ما کان معقودا فی خارجہ، اس کم سے مراد یہ وہ تھیلی ہے جس کو باندھا گیا ہے فی خارجہ ہی، خارجہ ہی کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ یعنی ان کپڑوں وغیرہ کے باہر والی سائڈ، لسہولت قطع السارق لہ، اس لیے کہ چور آرام سے یہ تھیلی کاٹ سکتا ہے۔ وَيَسْقُطُ، تو نتیجے میں گر جائے گا، ما فی داخل، جو اس تھیلی کے اندر ہے، وَلَوْ فِي وَقْتٍ آخر، اگرچہ اس وقت نہیں گرے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تھیلی والا بندہ چلے گا تو تھیلی کا سامان نیچے گر جائے گا۔ وَبِالْبَاطِن، اور کم میں باطنی سے مراد کیا ہے؟ مَا كَانَ مَعْقُودًا مِنْ دَاخِلِ کم ثوب الاعلی، یہ وہ چیز ہے جو اوپر والے کپڑے کے اندر باندھی ہوئی ہو، اور فی الثوب الذی تحتہ، یا اس نے دو کپڑے پہنے، دو قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، ایک قمیص ہے ایک جو ہے کیا بنیان ہے، تو اس کے اندر والا مطلقہ، پھر چاہے اندر والے کپڑے کے اوپر ہو یہ تھیلی یا اندر والی طرف ہو۔ وکال، اور کہا ہے شیخ توسی نے کتاب خلاف میں، المراد بالجیب بالباطن، کہتے ہیں جیب باطن سے مراد کیا ہے؟ باطنی جیب سے ما کان فوقہ قمیص آخر، جس جیب کے اوپر کوئی اور قمیص پہنی ہوئی ہو۔ وقذل کم، اور اسی طریقے سے کم میں باطنی سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی قمیص پہنی ہوئی ہو۔ سواء شدہ فی الکم من داخل، چاہے اس شخص نے اس کم کو جو ہے کیا ہے اور اس کے سامان کو اندر سے باندھا ہو، اور من خارج، یا رسی باہر سے باندھی، تھیلی اندر ہے لیکن رسی باہر سے باندھی ہے۔ وہ فی المبسوط، اور کتاب مبسوط میں، ظاہراً مبسوط کتاب جو میرے خیال میں شیخ توسی کی ہے یا کسی اور مصنف کی، اختار فی الکم اکثر ما ذکرنا ہو، اس نے کم میں جو ہے کیا ہے الٹ چیز کو اختیار کیا ہے جس کو ہم نے ذکر کیا۔ وہ ہم نے ذکر کیا کہ جناب وہ سامان جو ہے وہ داخل کی طرف ہو اور اس کم کو باندھا باہر کی طرف سے جائے۔ وَنَقَلَ عَنْ قَوْمٍ، تو صاحب مبسوط نے نقل کیا ہے قوم سے، أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهَا فِي جَوْفِ الْقُمْ وَشَدَّهَا مِنْ خَارِجٍ، بالتحقیق اگر اس شخص نے درہم دینار وہ کم کے اندر رکھے اور اس کم کو باندھا تھا من خارج، باہر والی طرف، یعنی تھیلی اندر کر کے اس کا منہ باہر کی طرف باندھ دیا تھا، فعلیہ القطع، تو اس کے چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹے گا۔ وَإِنْ جَعَلَهَا مِنْ خَارِجٍ، لیکن اگر وہ تھیلی باہر والی طرف ہے، وَشَدَّهَا، اور اس کو باندھ دیا تھا، فَلَا قَطْعَ،
تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. قال وهو الذي يقتضيه مذهبنا، یہ وہی نظریہ ہے کم کے بارے میں جس کا ہماری مذہب جو کیا ہے تقاضا کرتا ہے. والاخبار فی ذلک مطلقۃ، جبکہ احادیث اس کم کی وضاحت میں مطلق ہیں. کس لحاظ سے؟ فی اعتبار ثوب الاعلی والاسفل، کہ بھئی ایک اوپر والا کپڑا ہوتا ہے ایک نیچے والا کپڑا ہوتا ہے. فیقطع فی الثانی، اگر کم نیچے والے کپڑے میں ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. دون الاول، اگر اعلی اوپر والے کپڑے میں ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وہ موافق للخلاف، کہتے یہی نظریہ شیخ توسی کے کتاب خلاف کے موافق ہے. ومال الیہ فی المختلف، اسی اعلی اور اسفل والے نظریے کی طرف مائل ہوئے مصنف صاحب. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ جناب کتاب مختلف میں. ظاہراً جو ہے وہ علامہ ہے، مال کا فعل مصنف نہیں، وہ مال الیہ فی المختلف وجعلہ المشہور. اور علامہ صاحب نے کہا کہ یہی نظریہ مشہور ہے کہ اگر اوپر والے کپڑے پہ کم تھا تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا چور کا، نیچے والے کپڑے میں اگر وہ تھیلی تھی تو ہاتھ کٹے گا. وہ فی الکم حسن، کم میں تو یہ نظریہ اچھا ہے. اما فی الجیب فلا ينحصر الباطن منه فی مکان فوق ثوب آخر، کہتے ہیں جیب میں منحصر نہیں ہے کہ اس جیب والی قمیص کے اوپر دوسری قمیص پہنی ہوئی ہو، بلکہ ایک ہی قمیص پہنی ہوئی ہے، اگر اس کی اندرونی سائڈ پہ جیب ہے تو وہ حرز ہوگا. بل یصدق به وبمکان فی باطن ثوب الاعلی کما قلنا ہو، بلکہ صدق کرے گا بہی، جس کے اوپر کوئی کپڑا ہو یا جو اوپر والے کپڑے کے اندر والی طرف جیب ہو، دونوں صورتوں میں وہ حرز ہے. کما قلنا ہو، جیسے کہ اس کی بات ہم نے کہی. چوتھا مسئلہ، لاقت ہاتھ نہیں کٹے گا فی سرقت ثمر، اگر فروٹ چوری کیا جائے، علی شجرۃ، البتہ وہ درخت پہ ہو. وَإِنْ كَانَ مُحْرَزًا، اگرچہ وہ فروٹ جو ہے کہ محرز ہو، حالانکہ شجر کی طرف جانا چاہیے لیکن شجر میں تا ہے تو ڈر لگتا ہے. بِحَائِطٍ، مثلا اس درخت کے باہر کوئی دیوار ہے، وَغَلَقٍ، اور پھر اس کا کوئی دروازہ ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے. لِإِطْلَاقِ نُصُوصِ الْكَثِيرَةِ، اس لیے کہ بہت ساری نصوص مطلق آئی ہیں کہ درخت کے فروٹ توڑنے سے ہاتھ نہیں کٹے گا. مطلقہ کا مطلب چاہے وہ درخت حرز میں ہو چاہے نہ ہو. بِعَدَمِ الْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ، کہ ثمر کے چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کٹے گا. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ حرز والا ہو یا نہ ہو. وقال العلامۃ جمال الدین ابن المطہر رحمہ اللہ، اور کہا ہے جناب علامہ جمال الدین صاحب نے جو بیٹے ہیں مطہر صاحب کے، اللہ ان پر رحمت کرے. وَتَبِعَهُ وَلَدُهُ فَخْرُ الْمُحَقِّقِينَ، اور پھر اسی علامہ کے بیٹے فخر المحققین نے بھی ان کی پیروی کی ہے، یعنی فروٹ پر ہاتھ نہیں کٹے گا. ان کانت شجرۃ داخل حرز، اب یہ ان کا نظریہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اگر وہ درخت حرز کے اندر تھا، فَحَتَكَهُ، تو اس بندے نے، فروٹ توڑنے والے نے اس حرز کو توڑا یعنی اس کو فلانگ لگایا یا کسی طریقے سے اندر گیا. وَسَرَقَ ثَمَرَةَ، اور فروٹ چوری کیا. قُطِعَ، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنے والے دلیل عمومیت رکھتے ہیں جو فروٹ غیر فروٹ دونوں کو شامل ہے. الدالۃ، جو دلالت کرتی ہیں علی قطع من سرق، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا اس بندے کا جو چوری کرتا ہے، من حرز، حرز سے. فتختص روایات الثمرہ، تو بھائی فروٹ والے روایت کو کیا کریں؟ کہتے ہیں ہاں ان پر بھی ہم عمل کریں گے. بما کان من الشجرۃ، من کی ضمیر شجرہ کی طرف جائیں گے. وہ درخت جو غیر حرز میں ہو اس کا اگر فروٹ توڑتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. بنا علی الغالب، غالباً ایسے ہی ہوتا ہے. من کون الاشجار فی غیر حرز، کہ یہ درخت جو ہیں وہ حرز میں نہیں ہوتے. کل بساتین، جیسے باغ ہوتے ہیں، وصحاری، صحرا ہوتے ہیں. وہذا حسن، کہتے ہیں یہ نظریہ محقق صاحب والا، علامہ والا اچھا ہے. وَأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَدْحُ فِي الْأَخْبَارِ، جبکہ وہ احادیث جو کہتے ہیں ہاتھ نہیں کٹے گا، اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس میں راوی کے لحاظ سے بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے. الدالۃ، وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں علی عدم القطع
बेसरकत समर के हाथ नहीं काटा जाएगा अगर फ्रूट चोरी करने वाला करे। इद लैस फीहा खबर सही, इसलिए कि अहादीस में कोई खबर सही नहीं है। लाकिन्नहा कसीरतुन, लेकिन बहुत सारी रिवायत हैं। वल अमलो बिहा मशहूर, और उन रिवायत पर अमल करना भी मशहूर है। व कैफ कान, भाई जैसे भी हो, अमल मशहूर हो या न हो, फहुआ, ये अमल का मशहूर होना गैर काफिन, ये काफी नहीं है। फिर तखसीस मा अलैहिल इजमा, कि हम तखसीस लगाएं उस बात पर कि जिस पर इजमा है, वो यह कि चोर का हाथ कटेगा। फजलन अन नुसूस सरीहत असहिया, जबकि इजमा के अलावा हमारे पास ऐसी नुसूस भी हैं जो सराहत रखती हैं हाथ काटने की, और जो सही भी हैं। वलौ कानत मुराअतन बिनज़र मालिक, अगर इस दरख्त की जो है क्या देखभाल की जाए मालिक की नजरदारी से, फकल मुहरज़ते, तो ये भी मुहरज़ा में से होगा। अगर इससे फिर कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ कटेगा। इन अल्लाह ना हो बिल हिर्ज, अलबत्ता अभी हमें यकीन नहीं है कि ये नजर भी हिर्ज है। अगर हम इसको हिर्ज मान लें तो फिर इससे कोई चीज उठाने वाले को भी सजा मिलेगी और उसका हाथ कटेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।